والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت پر بھروسہ، اس پر اعتماد، یہ انسانی زندگی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سارے موجودات کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھروسے پر دنیا قائم ہے، لیکن شاید آج تک آپ یہ سمجھتے رہے کہ انسانوں کے بھروسے پر دنیا قائم ہے، کہ کسی نے آپ کو کچھ پیسے دیے، آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیے، نہ کوئی لکھا پڑھی ہے نہ کوئی گواہ ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں بھروسے پر دنیا قائم ہے. لیکن ہم نے اگر ہم غور کریں تو ہم نے اس کلمے کے حقیقی معنی کو ایک غیر حقیقی معنی سے تبدیل کر دیا، اسے بدل دیا اور اسے چینج کر دیا. ورنہ بھروسے پر دنیا قائم ہے. اگر انسانوں کے بھروسے پر دنیا کو چھوڑ دیا جائے تو انسانوں کو کھانے کے لیے کسی شیر کو لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسانوں کو کھانے کے لیے خود انسان ہی کافی ہے. تو دنیا انسانوں کے بھروسے پر قائم نہیں، بلکہ بھروسے پر دنیا قائم ہے. اس کا صحیح کانسیپٹ اور صحیح معنی یہ ہے کہ دنیا اور اسی طرح ساری کائنات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے بھروسے پر قائم ہے. خواہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو، ان میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک اللہ رب العزت کے بھروسے پر زندگی میں قدم رکھتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. ہاں، انسانوں سے امید کی جا سکتی ہے، انسانوں سے امید کی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کا قیام اللہ ہی کے بھروسے پر ہے. اور اللہ کا بھروسہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت اور ایسی بے پناہ صلاحیت اور ہمت پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے سے پہلے ناممکن ہوتی ہے، جب انسان کے اندر اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہی چیز اب پاسبل اور ممکن کے دائرے میں آ جاتی ہے، اور انسان کے لیے اسے کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے. آج دنیا بھر میں سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے جسے آدمی ہر قیمت پر اور ہر صورت میں خریدنے کے لیے تیار ہے، وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت ہے. لیکن سکون اور اطمینان
یہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، اسے دولت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے خاص اپنے سے متعلق رکھا ہوا ہے، اور جسے چاہتا ہے اگر کوئی ایک پیسہ نہ خرچ کرے اور وہ چاہے تو سکون مل جاتا ہے، اور کوئی دنیا بیچ کر اگر سکون خریدنا چاہے اور وہ نہ دینا چاہے تو سکون نہیں مل سکتا۔ اور سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا سامان، بہت بڑا سبب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو اب ہماری طاقت و قوت پر اعتماد کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، ہمارے لیے امپاسبل ہو سکتا ہے، لیکن جس رب پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، جس رب پر ہم نے تکیہ کیا ہے اور جس رب پر اعتماد کیا ہے، وہاں نہ کوئی مشکل نہ کوئی دشوار، ہمارے لیے زمانے کا مشکل ہو لیکن وہ بھی اسی طرح کن کے ذریعے وہ اسے بھی وجود دے دیتا ہے اور حل فرما دیتا ہے، جس طرح ہمارے لیے کوئی معمولی امر آسان ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کے اندر ایک لافانی طاقت، توانائی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ سکون دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ زندگی میں اطمینان دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ بندے کو بے خوف، بے رنج، بے علم اور بے غم کر دیتا ہے۔ پھر بندے کو کسی طرح کا کوئی دکھ، کوئی درد ہو سکتا ہے، درد رہے، انسانیت کا خاصہ ہے، فطرت کا تقاضا ہے، دکھ اور درد یہ انسان پر آتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور بھروسہ کر کے چلتا ہے تو دکھ اور درد تو آتے ہیں مگر اس دکھ یا اس درد کا احساس نہیں ہوتا۔ دکھ اور درد کا احساس ختم ہو جاتا، اور ہر مشکل جو ہمارے لیے مشکل ہے جب ہم اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں تو رب کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں، تو وہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور ہمارے بھروسے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہے، اچھے مکانات، اچھے کپڑوں، اچھی گاڑیوں اور پیسے خرچ کر کے سکون کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے پیسے خرچ کر کے ایک مہنگی سی گاڑی خرید سکتا ہوں، لیکن کوئی بھی کار بیچنے والی، جہاز فروخت کرنے والی، ہیلی کاپٹر بیچنے والی کوئی کمپنی ہیلی کاپٹر بیچتے وقت یا مہنگی سے مہنگی موٹر کار بیچتے وقت مجھے یہ گارنٹی کارڈ نہیں دے سکتا کہ یہ کارڈ تو آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی بھی گارنٹی ہے کہ اس گاڑی میں آپ کو سکون بھی ملے گا۔ آپ مہنگے سے مہنگا مکان بنا سکتے ہیں، لیکن اس مکان میں آپ کو سکون مل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ کا مہنگے سے مہنگا مکان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا، کوئی انجینئر اس بات کی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا کہ میں نے آپ کے لیے جو مکان بنایا ہے اس میں آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن لیں، لیکن کوئی بھی کپڑا بنانے والی کمپنی آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتی کہ اس کپڑے کے پہننے کے بعد آپ کو سکون مل ہی جائے گا۔ دنیا کی کوئی چیز آپ
اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے افراد، ایسے انسان اور اللہ کے ایسے بندے بھی نظر آئیں گے جنہیں اللہ رب العزت نے بظاہر دنیاوی مال و اسباب کے حوالے سے کوئی کمی، کوئی کجی اور کوئی نقص نہیں دیا۔ ہر طرح کا مال، ہر طرح کے اسباب، ہر طرح کے سامان راحت اور سامان آرام و آسائش ان کے پاس موجود ہے، لیکن آپ ان سے ملیں تو اکثر آپ کو شکایت کرتے ہوئے ملیں گے۔ گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، گھوڑا گاڑی بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بچے ہیں، مال و دولت ہے، جاہ ہے، منصب ہے، کرسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں۔ لیکن اللہ پر جو بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے جو اپنی زندگی کے راستے پر نکلتا ہے تو پھر رب کی طرف سے اسے سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر اب وہ نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کی گاڑی چلانے والا پروردگار ہوتا ہے، جسے ججمنٹ کرنے کے لیے ان فانی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جسے حادثاتی امور سے گاڑی کو بچانے کے لیے، بلکہ اس کے نزدیک کوئی حادثہ ہی نہیں ہوتا۔ حادثہ اسے کہتے ہیں جس کا علم ہمیں پہلے سے نہ ہو اور اچانک وہ چیز ہمیں درپیش ہو جائے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کسی ایکسیڈنٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو بچائے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اچانک اس چیز کا ہم سے سامنا ہوتا ہے، اسی لیے اسے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، حادثاتی امر جو اچانک درپیش ہوا۔ لیکن گاڑی کی اسٹیئرنگ اللہ پر بھروسہ کر کے جب ہم اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب کے دست قدرت میں دے دیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو اب کوئی امر ایسا نہیں جس کے حوالے سے اسے پیشگی علم نہ ہو۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہاں کوئی حادثہ نہیں، بلکہ ہر امر کا علم اسے پیشگی حاصل۔ تو جب ہم اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کے راستے طے کرتے ہیں تو یہاں ہماری مرضی کے خلاف کوئی امر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد انسان کی مرضی کے خلاف دنیا میں کوئی امر نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، ہم لوگ ملتے ہیں نا، آپس میں سلام کرتے ہیں، اس کے بعد خیر خیریت کرتے ہیں، تو کسی نے ان سے خیریت پوچھی کہ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ تو کہا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کی خیریت کا کیا پوچھنا جس کی مرضی سے نظام کائنات اور نظام عالم چل رہا ہے۔ کوئی جلد باز شخص اگر ہوتا تو کہتا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کفر اور شرک کا حکم اس پر جڑ دیتا، لیکن وہ شخص بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ کائنات کا نظام تو رب کی مرضی سے چلتا ہے نا، اللہ چلاتا ہے، یہ کوئی بندہ چلاتا ہے؟ کائنات کا نظام، کائنات کا سسٹم تو رب چلاتا ہے، آپ کیوں کر یہ کہتے ہیں کہ جس کی مرضی سے ساری کائنات کا نظام چل رہا اس کی خیریت کیا پوچھتے ہو؟ تو فرمایا یہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے ساتھ ملا دیا، جو رب چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، تو جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے ساتھ ملا دیا تو اب دنیا کا سارا نظام جس طرح رب کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اسی طرح
میری مرضی کے مطابق بھی چلنا ہے۔ تو جب ہم رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنی لائف اور اپنی زندگی کی گاڑی اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اب ہمیں بے سکونی نہیں ہوتی، غم ہمارا پیچھا نہیں کر سکتا، دکھ ہمارے دامن سے وابستہ نہیں ہو سکتا، کوئی پریشانی ہمارے لیے پریشانی نہیں ہو سکتی، بلکہ ساری کائنات ہمارے موافق ہو جاتی ہے۔ صرف یہ یقین کرنا ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان معبودوں کو نہیں مانتے جو اپنے وجود میں ہماری کاریگری کے محتاج ہیں، بلکہ ہم اس معبود برحق کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ساری کائنات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی کی کوئی حاجت، نہ اسے کسی کی کوئی ضرورت۔ اللہ پر انسان جب بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی بریکر اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، بلکہ ہر بریکر اس کی راہ کو مزید آسان کر دیتا ہے، ہر رکاوٹ اس کے لیے رہنما بن جاتی ہے، ہر موڑ اس کے راستے کو سیدھا کر دیتا ہے، اور وہ ہر رکاوٹ سے بچتا ہوا ایک آسان زندگی کے ساتھ، ایک پرسکون زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی منزل کو طے کر کے اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے حالات آپ کو پتا ہوں گے کہ جب رب چاہتا ہے اور جب رب پر بھروسہ کیا جاتا ہے، زندگی کی گاڑی اس کے دستے قدرت میں دے دی جاتی ہے، رزق کے ذرائع کے حوالے سے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، خاص کر رزق کے حوالے سے ہمیں رب پر بھروسے کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ مقام، زندگی کا وہ موڑ جہاں ہم اللہ پر بھروسہ ہمارا سب سے کمزور نظر آتا ہے، وہ رزق کا میدان ہے، جہاں ہمارا بھروسہ رب پر انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے درباری نجومیوں نے یہ بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری خدائی کے دعوے کو پاش پاش کر دے گا، تمہاری سلطنت کے بخیے ادھیڑ دے گا اور تمہارے نام و نشان کو اس طرح مٹا دے گا کہ تم قیامت تک کے لیے دنیا میں تمہارا نشان تو رہے گا، مگر وہ نشان قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے عبرت بن جائے گا، اور عبرت کا نشان ہوگا ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے۔ تو ایک طرف یہ جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا کہ کسی کو پوجا کرنا ہے مجھے پوجے، سجدے مجھے کیے جائیں، جھکا جائے تو میرے آگے جھکا جائے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں پالنے والا اور میں ہی تمہاری پرورش کرنے والا۔ ایک طرف یہ جھوٹا رب، اس کو جب پتا چلا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے تو اس نے ایک ترکیب نکالی، انسان کا محدود ذہن اور اس ذہن کی محدود سوچ، یہ میرے رب کے لامحدود معاملات کا احاطہ کیوں کر سکتا ہے؟ میرا رب اگر فطرت کے سارے قانون وضع کر سکتا ہے تو انہیں توڑ بھی سکتا ہے اور انہیں بدل بھی سکتا ہے۔ فرعون نے اس بچے سے بچنے کا یہ راستہ نکالا کہ
پوری قوم میں یہ حکم دے دیا، ہر گھر پر پہرا لگا دیا کہ جس گھر میں آج سے کوئی نرینہ اولاد پیدا ہو، فرزند تولد ہو، لڑکا پیدا ہو، اسے فوراً تہہ تیغ کر دیا جائے اور اسے مار دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب بچہ ہی نہ رہے گا تو وہ آگے میری سلطنت کے خلاف اس کو مٹانے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوششیں کیسے کرے گا؟ ہر گھر پر پہرا ہے، ہر دروازے پر ایک سپاہی بے نیام تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے۔ جس گھر میں نرینہ اولاد لڑکا پیدا ہوتا، بڑی بے رحمی کے ساتھ افراد خانہ کے سامنے اسے تہہ تیغ کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ لیکن فرعون کو میرے رب کی قدرت اور میرے رب کی طاقت و توانائی کا اندازہ نہیں تھا کہ دنیا کے گھروں پر پہرے لگانے والے تیرے گھر پر بھی کوئی پہرا ہے۔ رب نے طریقہ یہ کیا کہ موسیٰ پیدا بھی ہوئے اور اپنی ظاہری زندگی اور طبعی عمر کو بھی پہنچے، اور فرعون کا نام و نشان بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ فرعون نے تو بڑا انتظام کیا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو رب نہیں رب الاعلیٰ کہا کرتا تھا، الاعلیٰ، سب سے اونچا رب، مجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ مگر اللہ رب العزت کی قدرت کہ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ تم اسے ٹوکری میں رکھ کر پانی میں چھوڑ دو۔ ان کی والدہ نے نوزائیدہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کسی قیمت پر اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتی، مگر رب نے دل میں القاء فرمایا کہ ٹوکری میں رکھ کے پانی میں ڈال دو۔ ماں نے رات کی تاریکی میں بڑی خاموشی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکڑی کی ایک ٹوکری میں رکھ کر پانی میں چھوڑ دیا۔ پانی میں چھوڑ دیا، یہ ٹوکری کسی بھی رخ کہیں بھی بہ کر جا سکتی تھی، مگر میرے رب کو فرعون کی ناک خاک آلود کرنی تھی۔ ٹوکری کو حکم ہوا کہ کہیں اور نہ جانا، پانی کو حکم ہوا کہ اسے بہا کر اس حوض میں لے جاؤ جو عین فرعون کے محل کے اندر موجود ہے۔ ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل کے حوض میں پہنچ گئی۔ فرعون اپنی زوجہ، اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ حوض کے کنارے بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسی ٹوکری ہے، نکلوایا، ایک بچہ خوبصورت، کتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ وہ فرعون جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یاد تھا کہ مجھے سارے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دینا ہے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیارے مکھڑے کو دیکھتا ہے اپنا قانون بھول جاتا ہے، رب الاعلیٰ اپنے قانون کو فراموش کر جاتا ہے۔ یہ جھوٹا رب اپنے بنائے ہوئے قانون کو بھول جاتا ہے، دل ایسا آتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتا ہے، کبھی بچے کے ہاتھ میں اپنی انگلی دیتا ہے، کبھی اس کی انگلی پکڑتا ہے، کبھی اس کے گال چھوتا ہے، کبھی اس کے رخسار پر ہاتھ
رکھتا ہے، یہ اپنا قانون بھول گیا. جھوٹا رب اپنا قانون بھول گیا، مگر اس حالت میں بھی موسیٰ رب کا قانون نہیں بھولے. اور فرعون نے جیسے ہی اپنی گود میں لیا اور چہرے کے قریب موسیٰ آئے، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک جھاپڑ اس کے منہ پر اسی بچپن کی حالت میں رسید کر دیا. جھوٹا رب اپنا قانون بھول گیا. موسیٰ اپنے رب کا قانون نہیں بھولے کہ یہ میرے رب کا دشمن ہے. بچپن کی حالت میں بھی اسے ایک تماچا رسید کر دیا. کیا کیا جائے؟ بیوی سے مشورہ کیا. بیوی یہ نیک اور پارسا خاتون تھی، موحدہ اور مومنہ تھی. یہ کہتی ہے پیارا بچہ ہے اور بڑی منموہنی صورت ہے اس کی، کیوں نہ ہم اسے پال لیں اور ہم اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں. اور ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلنے لگے. رب نے کوئی اور بھی دودھ پلا سکتا تھا. ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پینے سے بچہ مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا نا. انسان کا دودھ بھی ضروری نہیں، بلکہ دودھ بھی ضروری نہیں، سرے سے دودھ ضروری نہیں. کوئی اور غذا بچے کو استعمال کروائی جا سکتی ہے، مگر نہیں. رب کا یہ فیصلہ تھا کہ دشمن خدا تیری خدائی کو، موسیٰ تو بعد میں تیری خدائی کی ناک کو خاک آلود کریں گے اور تجھے کائنات کے لیے عبرت بنائیں گے. آج ہی سے، جب ابھی موسیٰ کو بولنا نہیں آتا تبھی سے تیری ذلت و رسوائی کا انتظام ہم نے کر دیا. یہ موسیٰ تیرے ہی گھر میں پلے گا، اپنی ہی ماں سے دودھ پیے گا اور تو اسی کی بہن کو کسی دائی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجے گا. ایک بھیڑ لگ گئی کہ بادشاہ نے کسی بچے کو پالنے کا اعلان کیا. کوئی ہے جو کسی دائی کو لائے گا؟ بہت ساری دائیاں لائی گئی. حضرت موسیٰ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے. بہن پہنچی ہوئی تھی. بہن نے کہا میں ایک دائی لاتی ہوں. حضرت موسیٰ کی والدہ کو لے گئی. حضرت موسیٰ نے والدہ کو پہچان لیا اور آپ فرعون کے گھر میں اپنی ماں کے دودھ کے سہارے پلنے لگے. اور فرعون کا سارا پلان جو اس نے مرتب کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور اس طرح میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، رب نے اس کے مستقبل کا تگاڑا کرنے کے لیے اسی کے گھر میں اس شخصیت کو پروان چڑھایا جو شخصیت فرعون کی نگاہ میں سب سے زیادہ اس کے مستقبل میں کھٹکنے والی اور سب سے زیادہ خطرناک. یہ کیوں ہوا؟ یہ رب پر بھروسے کا نتیجہ ہے. رب کی قدرت پر بھروسے کا نتیجہ ہے. رب کی طاقت و توانائی پر بھروسے کا نتیجہ ہے کہ اگر رب چاہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش دی جا سکتی ہے. تو ہماری وہ کون سی مصیبت، کون سی مشکل، کون سی پریشانی ہے کہ اگر ہم رب پر بھروسہ کریں وہ آسان نہ ہو، وہ مصیبت دور نہ ہو، ہمیں اس مشکل سے نجات نہ ملے. ہر مشکل کا مداوا، ہر درد کی دوا، ہر غم سے نجات، ہر مشکل کا حل صرف ایک ہے، اور وہ اس حل کا نام، اس علاج کا نام رب پر بھروسہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ پر بھروسے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.